صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کا کوئی ایسا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ آپ کی کوئی جائیدادیں نہیں تھی، کوئی زمینداری نہیں تھی، آپ کے والد صاحب کوئی بہت بڑے مل اونر نہیں تھے، پیسے والے نہیں تھے، کوئی ایسا مذہبی گھرانہ نہیں تھا جو پیر صاحب کا گھرانہ ہوتا ہے، گدی نشین ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ملتا۔ ایک نارمل غربت کی زندگی کے آپ بہت کم سنی کی عمر میں تھے جب آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ غربت تھی، آپ تھے، آپ کا گھر تھا، بڑے بھائی تھے، پھر بڑے بھائی بھی انتقال کر گئے، پھر گھر کے افراد تھے، شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہیں۔ آپ شروع سے ہی خود کو مذہبی ماحول میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے فیملی بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ ہمارے اسی طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ گھر میں بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، سب کو دیکھنا ہے نا۔ سیم پوزیشن امیر علیہ سنت کی، بلکہ آپ بڑے تھے، بچے نہیں تھے جو کماتے، بڑے بھائی نہیں تھے جو کماتے، والد صاحب نہیں تھے جو کماتے، فیملی کے خود اکیلے کفیل تھے، کمانے والے ایک ہی تھے، امیر علیہ سنت۔ لیکن مال کمانے کی خواہش نہیں تھی، گھر چلانے کی ذمہ داری تھی بس۔ مال کمانا اور شے ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا یہ اور شے ہے۔ اب آئس کریم بیچنا، بچوں کی کلفیاں بیچنا، کھلونے بیچنا، یہ آپ کا معمول تھا، اسی طرح پھیری کرتے تھے۔ مذہبی ماحول تھا، قرآن بھی درست پڑھا، سب کچھ کیا۔ پھر جھاڑو بناتے تھے، نور مسجد کھارادر کراچی میں امامت آپ نے اختیار کی، نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے امام بنے۔ اور اسی دوران آپ کے گرد کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، میں جانتا ہوں بعض انجینئر ٹائپ کے لوگ تھے، پڑھے لکھے، یونیورسٹیز کے اندر پڑھے لکھے نوجوان، یہ امیر سنت کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور آپ سے سکھا کر۔ دعوت اسلامی اس دنوں نہیں تھی، اتنی نہیں تھی دعوت اسلامی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کا یہ مذہبی کلچر بڑھتا چلا گیا، 4 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی پہچانے لگے۔ ملن سار آپ شروع سے ہی تھے، ملنے کا انداز بڑا پیارا تھا، لوگ ملنا آپ سے پسند کرتے تھے، یہ انداز آپ کی زندگی کا چلتا رہا۔ مگر ایک درد، ایک کوڑن تھی کہ میں امت کی اصلاح کے لیے کچھ کروں۔ یہ کوڑن آپ کو لے کر گئی آگے تک، اور آپ نے علم دین حاصل کیا۔ مفتی پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں برسوں گزارے، علم دین حاصل کیا، ایک اچھے عالم بنے اور نکی کی دعوت شروع کی، دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، دورے کرتے رہے، ادھر شہر ادھر شہر، امامت بھی مسجد کی گئی۔ پھر شہید مسجد کی طرف آئے، وہاں امامت لی، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا عطر وغیرہ کا۔ یعنی یہ نہیں کہ تنظیم دے گی، تنظیم دے گی یہ کبھی سوچ نہیں بنی حضرت صاحب کی، تنظیم سے پیسہ نہیں لیا، اپنے کاروبار کو رکھنے کی کوشش کی، اور اپنا عطر کا کام، امامیں، چادریں، اس طرح، مطلب کہ کیونکہ امیر سنت کی سوچ تھی کہ جب میں جو کو کہتا ہوں تو ان کو میں دوں گا تو لیں گے نا، تو یہ سارا کاروبار آپ کا چلتا رہا۔ اب بھی اس طرح کا چھوٹا سا کاروبار ہے جو آپ کے گھر میں چلاتا ہے، آپ کبھی دکان پر بھی نہیں گئے اپنی، اور آپ نے اپنی توجہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت پر رکھی، اصلاح امت پر رکھی۔ قافلوں میں سفر کرتے رہے، کرواتے رہے، بیانات کرتے رہے، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا۔ گلزار حبیب مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہوا، وہاں آپ نے بیانات کا شروع کیا۔ آہستہ 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 لوگ آپ کی دعوت سن کر قریب آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، اپنے حبیب کی سنتوں خدمت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ لوگ آپ سے محبت کرتے رہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بیٹھتی گئی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھتی گئی۔ یہی چیز ہوتی ہے نا کہ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ عظمت اس کی دل میں پیدا کرتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر و تاثیر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اخلاص، عشق رسول، مدینہ کی محبت، مدینے کی چاہت، اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر مبارک اور ان کی تعلیمات، اکابرین کی تعلیمات، ان کو لیا اور آپ آگے بڑھتے گئے۔
ایک تک ایک قرآن، ایک درد، ایک احساس، اصلاح امت کا درد، اصلاح امت کے قرآن، کسی صورت اس قوم کو نمازی بنا دوں، مسجد آباد کر دوں۔ مسجدوں میں رہتے، اکیلے اعتکاف کیا، ایک امیر سنت نے اعتکاف کیا نور مسجد میں، وہ اعتکاف ایسا چلتا رہا، بارگاہ الہی میں ہمارا حسن ظن ایسا مقبول ہوا کہ آج دنیا بھر میں ہزاروں نوجوان اعتکاف کرتے ہیں۔ امامہ سجایا، آج ہزاروں نوجوان امامہ پہنتے ہیں۔ ماشاءاللہ داڑھی کی جو تحریک آپ نے دی ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ داڑھی، امامہ، مدنی حلیہ، یہ سب کیا ہے؟ ایک بالکل ہٹ کر کام کیا، جو نارمل وے پر نہیں ہوتا تھا، ہٹ کر کام کیا، اور ایک الگ سے ایک مسلمانوں کو ایک آئیڈیا دیا کہ یہ زندگی ہے، سنت بھری زندگی ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے، پینے کا یہ طریقہ ہے، سونے کا یہ طریقہ ہے، انداز یہ ہے، زندگی کا انداز یہ ہے، سب کچھ دیا۔ مگر میں وہ جو بات عرض کرنا چاہتا، یہ سب ہوا مگر کس چیز سے نکلے؟ روزگار کے تفکرات سے نکلے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نکل گئے، آپ بتائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں عورتیں بچے سب رہتے اور وہاں پرابلم نہ ہوتا؟ بتائیے، کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہوں گی گھر میں، پریشانیاں نہیں ہوتی ہوں گی، علاج معالجے کے نام مسائل ہوتے ہوں گے، نہیں ہوتا ہوگا، جیسے ہی نکل گئی۔ لیکن ہر چیز کو فیس کیا، مردانہ وار فیس کیا، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا، حالات کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ یہ مین چیز تھی، ہم نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ ہم ہوا کے اگینسٹ چلنے کے عادی نہیں، ہوا جہاں لے کے چلتی ہم چلتے ہیں، ہم ہلکے پھلکے لوگ ہیں۔ جس کی شخصیت وزن ہوتا ہے وہ ہوا کا سینہ چیڑ کر آگے بڑھتا ہے۔ ان کی شخصیت وزن ہے، استقامت، اخلاص، جذبہ، ہم کو جہاں ہوا لے کے جاتی ہم چل پڑتے ہیں، مگر ان کی شخصیت میں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مسجد کی امامت سے ہزاروں امام بنا دیے، لاکھوں نمازی بنا دیے۔ اس صدی میں یہ اگلی پچھلی صدیوں میں ایسا کہا ہے نمایاں انجام دیا جانے والا کوئی واقعہ میری آنکھوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اس طرح کی دعوت اسلامی جیسی تحریک جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، تو آپ یا تو 4، 10، 15، 50 اسلامی آپ نے دیکھ لیے، مگر مدنی چینل پر تو پوری تحریک دیکھ رہے ہیں نا۔ اتنی بڑی دنیا میں ورلڈ وائڈ تحریک ہے، اور ودین 33 ایئر 33 سال ہوئے ہیں کم و بیش۔ 33 سال کی عمر کے اندر اتنی دنیا میں انقلاب برپا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اس کے حبیب کی نظر رحمت ہو، وہ تحریک کتنی اعلیٰ ہوگی، اور اس تحریک کا بانی کتنا بلند بالا ہوگا۔ مگر نکلے وہاں سے معاشی تفکرات اور گھریلو پریشانیاں جو ہمیں ہماری راہ سے ہٹا دیتی ہیں، اس کو فیس کیا۔ جو بیسک چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ ابنیل سنت کی سیرت کو سن کر آپ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں، آپ کے اندر کیا فیس کرنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ جو کام امیر سنت نے کیا، کیا اس کام کے ساتھ اس کام کا پارٹنر بننے کی آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے؟ یار میں بھی پارٹنر بن جاؤں، اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، میری بھی کوئی پارٹنرشپ ہو جائے۔ آپ آئے، کسٹمر ہیں، آئے، لے رہے ہیں، چلے جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ اس دکان کے سیلز مین کیوں نہیں بن جاتے، پارٹنر کیوں نہیں بن جاتے؟ کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ہمارے حصے میں بھی آ جائے گی، قیامت کے دن ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ یہ پیسہ کمانے کی تحریک نہیں ہے، یہ نیکیاں کمانے کی تحریک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔